پوری دنیا میں ایک قانون موجود ہے. یہاں برطانیہ کے اندر یہ ہے کہ یہاں اگر آپ کسی جرم میں ملوث پائے جاتے ہیں تو پولیس آپ کو گرفتار کرتی ہے. گرفتار کرنے کے بعد آپ کو چارج کرتی ہے. چارج لگا کر پھر آپ کا ٹرائل ہوتا ہے. جب ٹرائل ہونے کے بعد آپ کو سزا جس دن کورٹ سناتا ہے اس دن میڈیا وہاں موجود ہوگا. میڈیا میں پوری آپ کی تصویریں بھی ان لوگوں کی آئے گی جو مجرم ہیں, جو جن کو سزائیں ہوئی ہیں, اور بتائیں گے اتنی سزا, پورا جو پچھلا وہ سارا واقعہ بتاتے ہیں. لیکن بدقسمتی سے ہمارے پاکستان کے اندر اور آزاد کشمیر کے اندر کہ ہم پچھلے دنوں ایک ڈڈیال کے حوالے سے ایک خبر دیکھ رہے تھے. وہاں رٹا میں ایک خبر تھی کہ بدنام زمانہ 20 سال سے ایروان کا کاروبار کرتا ہوا اتنے کلو ایروان کے ساتھ پولیس والا سگریٹ پی رہا ہے اور اس کے ساتھ دوسرے پولیس والے کھڑے ہیں اور بہت بڑی ایک نمائش کی جا رہی ہے کہ ہم نے بہت بڑا ایک معاذ فتح کیا ہے. ٹھیک ہے, پہلی تو بات یہ ہے کہ 20 سال آپ کہاں تھے کہ 20 سال سے ایک بندہ کاروبار کر رہا ہے. اگر آپ اس کی ہسٹری میں جائیں تو کتنی دفعہ آپ نے اس کو روکا ہوگا. یہاں برطانیہ کے اندر یہ ہے کہ یہاں جو لو کلاس کا ہوتا ہے جو پوڑیاں بیچنے والا, اس کو نہیں پکڑتے. پہلے وہ پکڑتے ہیں کہ اس کی جڑ, یہ جو پیچھے سے جو سپلائی مال کو اون کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اس بیچارے کی جو شکل ہے وہ دیکھ رہی تھی پولٹریوں والی, ٹھیک ہے, کہ پیچھے سے بڑی مچھلی کہاں ہیں. لیکن بدقسمتی سے ہم ایک چھوٹے ملزم کو پکڑ کر اس کو نہ چارج کیا ہوتا ہے, اس کے پہلے ہم سزا دے دیتے ہیں. کہتے ہیں جی کہ اتنے, دیکھیں جی یہ بالکل یہ جو جنیوا کنونشن ہے اس کے حوالے سے کہ پاکستان نے یہ ٹریٹی سائن کی ہوئی ہے. سارے ملکوں جتنے بھی ملک ہیں انہوں نے وہاں سائن کیے ہوئے ہیں کہ ہم لوگوں کی جو پرائیویسی ہے, کیونکہ کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ میں ہوں یا عاشق صاحب بیٹھے ہوئے, کوئی بھی شخص ہے اس کے ساتھ جھوٹا کوئی سازش ہوئی ہے. جیسے میرے گھر میں یا میری گاڑی میں کوئی پاؤڈر رکھ دیتا ہے اور مجھے یا کوئی ایسی چیز غیر قانونی رکھ دیتا ہے اور پولیس روکتی ہے, اور پولیس کو بھی ساتھ بتا دیتا ہے کہ اس کی آپ اس کو چھاپا لگائیں. جب آپ پکڑتے ہیں تو مجھے رائٹ ہونا چاہیے کہ میں کورٹ میں جا کر صفائی پیش کر سکوں یہ چیز میری نہیں تھی یا میں اس میں ملوث نہیں ہوں. جب مجھے سزا ہوگی, کورٹ عدالتیں جب سزا دے دیتی ہیں اس کے بعد آپ میڈیا میں پبلش کریں. اور یہ ایک بہت غیر قانونی عمل ہے اور آپ پر بہت بڑا جو خاص کر صحافی حضرات ہیں اور جو پولیس والے ہیں اور جو بھی لوگ اس طرح کے فوٹو اخبار میں یا ٹی وی پر چلا دیتے ہیں, اور ٹی وی چینل والے بھی وہ بھی ایک غیر قانونی عمل کر رہے ہیں. تو ہم عاشق صاحب کی طرف چلتے ہیں. عاشق صاحب آپ کا میڈیا کے ساتھ بھی تعلق ہے اور یہاں برطانیہ کے اندر بھی رہ رہے ہیں. اب کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بندہ, اس کو ابھی سزا ہی نہیں ہوئی, اس کو ابھی چارج بھی نہیں ہوا, اس کو اس طرح نمائش کے لیے کہ بہت بڑا ہم نے معاذ فتح کر لیا ہے. شکریہ, آپ نے موقع دیا. آپ نے, میں چونکہ فل ٹائم تو میڈیا پرسن نہیں ہوں اور جب میں بولتا ہوں تو آپ کو معلوم ہے بہت سے آپ کے دوست مجھے پسند اس لحاظ سے میرے ویوز کو نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں یہ بہت زیادہ سخت ہیں, بہت زیادہ کڑوے ہیں, کیونکہ میں ادھار نہیں رکھتا اور میں 2 نمبر میڈیا پرسن کے خلاف سب سے زیادہ بولنے والا آدمی ہوں, کم از کم خطہ میرپور میں. وہ اس لیے کہ میری جنگ یہ ہے کہ ہر 7ویں 8ویں فیل کو اگر آپ نے ایک کارڈ دے دیا ہے, اس کو آپ نے نام دے دیا ہے میڈیا پرسن کا, تو یہ جرم ہے. وہ اس لیے کہ ہر دوسرا بندہ اپنے گھر پہ بیٹھ کے اگر وائس آف بوا, وائس آف راجدھانی, وائس آف چلا یار کے نام پہ اخبار چلا رہا ہے, خود ہی وہ اس کا ایڈیٹر ہے, خود ہی وہ اس کا نمائندہ, خود اس کا بیورو چیف ہے, اور پھر میں اس چیز کو نہیں مانتا. اس لیے کہ ہر کام کے لیے آپ کو کچھ نہ کچھ تربیت ٹریننگ چاہیے ہوتی ہے, اور پھر ہر دوسرے دن اخبار میں آئی ہوتی ہے چلا یار کے عاشق حسین خان صاحب آج بیورو چیف بن گئے ہیں, بوا کے آج فلاں بندہ بیورو چیف بن گیا ہے, فلاں کا آج بلا مقابلہ وہ سیکٹری بن گیا ہے. معلوم نہیں کتنے ہوتے ہیں, وہ ان کی کارکردگی کیا ہے. اتنے بڑے عہدے ہونے کے باوجود ہمارے علاقے کے اندر آج بھی جو مرغی کھانے ہیں اور جو ذبح خانے ہیں وہاں سے وہ فضلہ, وہ آنٹیں اٹھا کے لاہور میں لے جاتے ہیں اور وہ وہاں سے اس کو تیل نکال کے ہم کھاتے ہیں. اتنے میڈیا وہاں کا سو کال میڈیا میرپور کے اندر الگ ہونے کے باوجود اس وقت پاکستان کے اندر سب سے زیادہ ناقص ادویات غذا جو میرپور ہے وہاں بکتی ہیں. یہ میڈیا کہاں پہ ہوتا ہے؟ میڈیا صرف اور صرف اس لیے رہ گیا ہے کہ یہ خبر چھاپ دے, عاشق حسین صاحب انگلینڈ سے تشریف لائے, آج ایسا راشد خان صاحب فلاں تنظیم کے مغربی رہنما یہاں پہ آئے.
اللہ معاف کیجیے کہتے مجھے شرم آتی ہے، یہ میراثی کا کام کر رہے ہیں. وہ میڈیا یہاں پہ ہے ہی نہیں جو اصل میں میڈیا ہو. میرپور کے میڈیا کی جرت ہی نہیں ہے کہ یہ ایک ایسا چوک سامنے کھڑے کے بات کر سکیں. جو آپ نے جو ٹاپک اٹھایا ایسا ہی ہے. میرا جو کوشچن کی طرف آئیں. ایک چیز ہے کہ غیر قانونی نہیں ہے. اگر کوئی بندہ آ رہا ہے وہاں سے تشریف یہاں لا رہا ہے تو کوئی بات نہیں کہ اگر وہ اپنی معلومات کے لیے سوشل میڈیا پر ڈالتا ہے یا وہ کسی اخبار کے کسی رپورٹر کو کہتا ہے جی کہ میں آپ میرے دوستوں عزیزوں کا یا میری پارٹی کے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ میں کہاں گیا ہوں یا اپنا اس کا کوئی میسج ہے، یہ غیر قانونی چیز. جی بھائی بہت شکریہ. میں آپ کی طرف آتا ہوں کہ جو غیر قانونی عمل ہے جی میں آپ کو ایک شریف شخص کی یا ایک اگر اس نے جرم کیا بھی ہے یا نہیں کیا ہے، وہ مجرم اس وقت ہوگا جب اس کو کورٹ سزا دے گی، عدالت سزا دے گی. اس کو 6 سال کی سزا دی جاتی ہے، ٹھیک ہے، 14 سال کی قید کا مشقت دی جاتی ہے. یہ مجرم ہو گیا ہے. یہ بتا دیا آپ نے، یہ پہلے وضاحت کر دیا. ڈالیں پہلے یہ بھی کلیئر کر لوں جو آپ نے نیا اٹھایا نقطہ. اگر تو باقی خبریں مین ہوں ساتھ چھوٹی چھوٹی یہ بھی ہوں تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن خبائر رپورٹر کا کام ہی یہی ہے فل ٹائم. آج فلاں صاحب آج وہاں جا رہے ہیں تو وہ بیچارہ میرے خیال میں لوگوں کی جو آمد رفت ہے وہ حساب رکھتا ہے. اب آپ کے میڈیا کی طرف ایک تو جو آپ نے کہا کسی مظلوم کو پکڑ کے چیز پہ لے آنا یا جو میڈیا سے لے آنا یہ زیادتی ہے. لیکن سر انہوں نے کہا 20 سال ہمارے اور آپ کے علاقے ضلع میرپور کے اندر جتنے چرس پینے والے ہیں، جو چرس فروخت کرتے ہیں، جو پاؤڈر بیچتے ہیں، ان کا مکمل ڈیٹا ہر تھانے کے اندر موجود ہے. بلکہ آپ تو زبان زد عام ہے کہ بنا تھانے کی اجازت کے یہ کام کر سکتے ہی نہیں ہے، اس میں کوئی رائے نہیں ہے. انہوں نے کہا 20 سال سے پاؤڈر بیچ رہا ہے، اس میں انکار نہیں کرتا، وہ بیچ رہا ہوگا. 20 سال پولیس کی سرپرستی ہوتی ہو رہی ہوگی، ابھی انہوں نے ہاتھ کھینچ لیا ہے، انہوں نے منظوری نہیں دی ہوگی. سر آپ جب پولیس سے یہ توقع کر رہے ہیں، جنیوا کنونشن ان پہ اطلاق کر رہے ہیں، اس پولیس کے نام پہ ذرا اپنے آپ کو بھی دیکھ لینا. ہمارے میرپور کے ایک ایس پی صاحب ایس ایس پی بن گئے، راجہ عرفان صاحب میرے خیال میں، ایس ایس پی. تھینک یو ویری مچ. آپ کے 6 مہینے خبر نکالنے اس کے بعد ہر وہ آدمی جن کو بیوی سالن نہیں دیتی تھی، ان کا بھی بیان تھا. ہم راجہ عرفان صاحب کو ایس پی بننے میں مبارکباد پیش کرتے ہیں. اب جرم ختم ہو جائیں گے، مجرم توبہ کر کے مسجد کے مولوی بن جائیں گے. سر آپ کا رویے ہوں گے. اس قسم کے آفیسر یہاں بھی آتے ہیں، میری بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں، تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ اوائڈ کیا جائے. لیکن قانون دیکھو، ریاست کے اندر میں قانون کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. بعض قانون بنائے جاتے ہیں عام قانون پر کہ یہ جو آپ کی اچھی بات ہے کہ اس میں قانون بننا چاہیے آزاد کشمیر کے اندر یا پاکستان کے اندر کہ کوئی بھی سرکاری ملازم ہے یا آفیسر ہے اس کے بیانات یا اس کے فیور میں خوش آمدی بیانات اخبارات میں نہ آئے، ٹھیک ہے. ایک جو آلریڈی قانون بنا ہوا ہے انٹرنیشنل سطح پر تمام ممالک نے اس کی سائن کیا ہوا ہے. میں واحد کاشر صاحب ہیں ہمارے لندن میں ہوتے ہیں، انہوں نے میری طرف بھیجا تھا جس میں جنیوا کنونشن کا پورا وہ حوالہ تھا اور سارا جو قانون ہے. ایک جو قانون بنا ہوا ہے کہ اس پر عمل درآمد، ایک قانون بنا ہی لیا ہے تو اس پر تو اب مشکل ہے ہمارے لیے کہ ہم کسی کو اخباروں کو یا ہم کنٹرول کر سکیں. ہمارا جو چھوٹی سی